سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی آدمی بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے مار ڈالے تو اس شخص پر قیامت میں کیا سزا اسے دی جائے گی؟ اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنی ہی بیٹی کا قاتل کہلائے گا؟ ظاہر ہے کہ اپنی اولاد کو بھی قتل کرے گا، یہ تو بہت ایسا گناہ ہے کہ گناہ تو ہے ہی، اور معاشرے میں بڑا ہے کہ وہ نفرت کی صورت ہے، اور لوگ مطلب ہے کہ بہت زیادہ اسے نفرت کریں گے۔ یہ کیسا ظالم باپ ہے کہ جس نے مطلب ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا۔ ابھی کراچی کا بھی ایک واقعہ میرے سامنے آیا تھا کہ صرف 22 دن کی بچی کو جو گھر میں مطلب کسی نے وہ ذبح کر دیا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کس نے ذبح کیا، لیکن وہ بیچاری پھول جیسی بچی تھی۔ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ مطلب جہالت کی انتہا ہے، اور شیطان جب سوار ہو جاتا ہے تو ایسا سوچتا ہے، حالانکہ بچی جو ہے پیدا ہونا، جس کو معاذ اللہ یہ وہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بچی پیدا ہوتی ہے، تو یہ دور جہالت کا ہے معاملہ کہ پہلے یہ بچی کو زندہ درگور کرتے تھے، کفار نانجار بچی بیٹی ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے معاذ اللہ۔ یہ ظاہر ہے کہ وحشت و بربریت کی انتہا کا دور تھا، لیکن اب مسلمانوں میں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی کہ یہ بھی بچی کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ بچی کے اپنے فضائل موجود ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والی بیٹے محبت نہیں کرتے۔ ارے بچے بھی بیٹے محبت ہیں، لیکن بیٹیوں کی خصوصیت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فضیلت بیان کی کہ برا مت سمجھو اس کو۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ پاک اس گا۔ یعنی کتنا مطلب ہے کہ برا حال ہو رہا ہے کہ معاشرے میں کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو لوگ مطلب اس کو مطلب ہے کہ بہت ہی برا سمجھا جا رہا ہے۔ شاید اس لیے بھی سمجھا جاتا ہو کہ یہ کچھ کمائے گی تو نہیں، الٹا اس پر تو خرچہ ہوگا، اور پھر یہ کہ وہ اس کو ہم بیاہ دیں گے اور یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا تو بنے گی نہیں وغیرہ، کوئی بھی یعنی کہ تصور ہو سکتا ہے، اور بیٹا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ تصور ہے تو یہ غلط تصور ہے۔ عام طور پہ بیٹے شادی کے بعد وہ آدھے ادھے تو ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اور بعض اوقات ماں باپ کا رویہ اگر مثبت نہ ہوا تو پھر یہ کہ پورے ہی نکل جاتے ہیں ہاتھ سے۔ اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں۔ خیر، بیٹے کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اور اکثر بیٹے خدمت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ محبت نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں ہاتھ سے نکل جانے کے واقعات آپ کو کم ملیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ بیٹی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور معاذ اللہ اگر اس کو قتل کر دیا تو توبہ توبہ توبہ، کہ اس کا تو بہت ہی سخت گناہ ہے۔ ویسے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ناحق کے بارے میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ عبادات میں پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور حقوق العباد میں پہلے قتل و خون کا، یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے قتل و خون کا، یا نیکیوں میں پہلے نماز کا حساب ہے اور گناہوں میں پہلے قتل کا۔
یہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک حدیث پاک میں کہ کسی مسلمان کے قتل ناحق میں اگر زمین و آسمان والے سب یعنی یا روئے زمین کے سارے لوگ بھی شامل ہو جائیں تو یہ سب کے سب جہنم میں اوندے کر کے پھینک دیے جائیں گے. یہ اتنا مبالغہ حدیث پاک میں کیا گیا کہ مسلمان کا خون ناحق اور پھر اپنی بیٹی کا خون ناحق. توبہ استغفر اللہ. اللہ پاک ہدایت دے. اور چاہے کتنی بیٹیاں ہوں ایک بھی بیٹا نہ ہو تب بھی اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ اسی میں ہماری بہتری ہے. کہ ہم اللہ پاک سے ناراض ہوں گے تو یہ کہ بیٹا پیدا تو نہیں ہو جائے گا یا ہم بیٹیوں پر سختیاں کریں گے یا بیٹیوں سے ناراضیاں کریں گے گلے شکوے کریں گے تب بھی کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو جائے گا. وہ تو رب پیدا کرے گا جب چاہے گا. ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا صابر و شاکر بندہ بن کر رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.